میں یہ پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ محرم کے بابرکت مہینے میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور سپریم کورٹ کے لیے دعا کریں۔ اس وقت پوری قوم کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ جو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، جس کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہوتی ہیں، اور جب وہاں پہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درآمد ہونے کی بجائے اس وقت جن حالات سے قوم کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ تو ایمرجنسی لگ جائے گی اور شاید یہاں پہ وہ کچھ ہو جائے گا جو ابھی ہم نے تصور بھی نہیں کیا، تو پوری قوم جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس کو سہ کے ہم اتنا امیون ہو چکے ہیں کہ اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں ان کو عقل اور شعور دے اور ان کو وہ دکھا جو 24 کروڑ عوام کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو ریزرو سیٹوں کا معاملہ ہے، جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اور افسوسناک بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ تک تو بات جانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کا جو آئین پاکستان ہے اس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو جس کا تناسب بنتا ہے ان کو ملے گا۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد اس وقت آپ کے پرائم منسٹر، اس وقت آپ کی سی ایم اور اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ اور آپ کے چیئرمین سینٹ، ان کی کیا آئینی حیثیت ہے؟ اور اس ملک کو، اس ملک کے عوامی مینڈیٹ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے بعد آپ کتنی دیر اس طرح کی سچویشن میں ڈال کے آپ گھسیٹ سکتے ہیں؟ اور اوپر سے جو خواہشیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کس طاقت سے، کیا ہمارے پاس کن فیکون کی طاقت ہے کہ ہمارے ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں کہ عوام آج خودکشیاں کر رہی ہیں، بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، کس طرح سے ہمارے ملک میں اکنامک سٹیبلٹی آ سکتی ہے؟ کسی صورت نہیں آ سکتی۔ میری ایک تو واقعی یہ میں کوئی مذاق میں بات نہیں کر رہی، اجتماعی دعا کا تمام وہ لوگ جو متفق ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جن کم عقل لوگوں نے یا جن میں شعور نہیں تھا، جنہوں نے اس ملک کو اس نہج تک پہنچایا ہے، ان کے لیے ہم پوری قوم اجتماعی دعا کریں، اجتماعی نوافل ادا کریں کہ اللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے کی استطاعت دے اور وہ دیکھیں جو دیوار پہ لکھا جا چکا ہے۔ اس وقت آپ کے ملک کا کیا عام کیا خاص، ہر ایک جب بل کو دیکھتا ہے، میں جب سپر سٹار جن کو ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں، میں عثمان پیرزادہ کا کل دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں میں بجلی کٹوا رہا ہوں، میرے پاس بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ لوگوں کے پاس پچھلے 2 سال میں جو کچھ ایسٹس تھے، جو زیور بیچ کے لوگوں نے بجلی کے بل پورے کیے اور اپنے پیٹ کی روٹی پوری کی، آج لوگوں کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر عوام سڑکوں پہ اپنے تئیں نکل آئی، جو کہ نکلنے کو تیار ہے، تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا؟ بہتر ہے یہ جو زبردستی کے جو ڈگی شریف ہیں اور جو ان کی بھتیجی ہیں ان کو، اور میں تو نواز شریف سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کو تو انہوں نے فارغ کر ہی دیا، آپ کے بھائی اور بیٹی نے، تو آپ کم از کم اپنی جو زندگی کی آخری اننگ ہے اس میں کوئی بہتر فیصلہ ہی کر لو۔ آپ 17 سیٹوں کے اوپر نہ نواز جیتا، نہ مریم جیتی، نہ شہباز شریف جیتا، آپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، جب ریزرو سیٹوں کو نکالتے ہیں بیچ میں سے، تو یہ تو سارے الیکشن متنازع ہو گئے، اور اس کو گھسیٹنے کے لیے جس طرح سے قوم کو ایک شش و پنج میں، ایک اضطراب کی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے، اور ایسی قوم کو جن کے پیٹ میں 2 وقت کی روٹی نہیں جا رہی، لوگوں نے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہے، لوگوں کے پاس مرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ جو میں عوام کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آخری ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے، ہم انشاءاللہ آئین کے اوپر کاربند رہنے والے محب وطن پاکستانی شہری ہیں، ہم کوئی غدار نہیں ہیں، ہم نے اس ملک کے امن کے اندر کوئی نقص امن نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ آج بھی ڈیٹ مل گئی ہے کہ ہم ملزم اور مجرموں کے پیچھے ہیں کہ جی ہماری انکوائری کر لیں، ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے، لیکن کوئی ہمارا بیان لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی جے آئی ٹی ہم سے پوچھنے کو تیار نہیں ہے، تو آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اور خان صاحب کے لیے پوری قوم کی دعائیں ہیں، پاکستان کی وہ آخری امید ہیں، اور خان صاحب اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت عوام نے اور میرے اللہ نے ان کو بنا دیا ہے، تو اس حقیقت کا سامنا کریں، اس حقیقت کو فیس کریں۔ ہم کتنی دیر آنکھیں چرا سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل وہی سیم سچویشن میں ملک آ گیا ہے جیسے جو کبوتر ہے وہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
होश के नाखून लेने चाहिए। खान साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। जब आप उनसे बात करेंगे, वो इस मुल्क उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाना और मुल्क के हालात ठीक करना, आइन की बालादस्ती। और आइन की बालादस्ती पे इतना इतराज़ क्यों है सबको? आइन की बालादस्ती से क्या नुकसान हो जाएगा? और खान साहब बदले पे यकीन नहीं रखते। ये जो डर के बैठे हैं, उनको ये मैं बड़े खुले दिल से ये बताना चाहती हूँ कि खान साहब इस मुल्क को अल्लाह ताला ने एक ऐसा लीडर अता किया है जिसकी नज़र आगे है, जो माजी में नहीं रहता। और खान साहब को जितनी भी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, वो इस कौम के खातिर, इस मुल्क के खातिर, वो माफ़ अपनी ज़ात के पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, अपनी अहलिया की ज़ात पे पहुँचाई गई तकलीफ़ें, वो तो पहली जुम्बश में ही वो माफ़ करने को तैयार भी हैं और करेंगे भी। लेकिन इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो सही इक़दाम है, जिस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक़ अब हो चुकी हुई है, उसके ऊपर वो मेरा ख़्याल है कि सबको ही अब सोच लेना चाहिए कि अब पाकिस्तान को अगर हमने बेहतर पाकिस्तान की हालत में लेके जाना है तो हमें इसको आइन के ऊपर चलाना पड़ेगा, वरना दुनिया की कोई ताकत, कोई IMF, कोई फंड, कोई इमदाद हमें ठीक नहीं कर सकता।